ہمارے ساتھ آج ایک اور مہمان شیخ عامر جمشید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کا تعلق بھی شعبہ ہومیوپیتھک سے ہے. جی الحمدللہ مجھے یہ بڑا اعزاز ہے میرا کہ میں نے محترم رانا سعید صاحب کے ساتھ تقریباً 13-14 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ ایک محنتی انسان ہے، بڑی محنت سے یہ کام کرتے تھے اور کرنے والے ہیں، اور بڑی محنت انہوں نے کی ہے میرے ساتھ، بلکہ یہ میرے اشارے سمجھتے تھے تو انہوں نے خود سیکھا، اپنے خداداد صلاحیت سے سیکھا، میں نے کچھ نہیں سکھایا. یہ ہومیوپیتھک کو سمجھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں. ان کو جب بھی کسی قسم کی بھی ضرورت پڑی ہے، یہ نہیں سوچا کہ بھئی مجھے کون علم دے رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. ہر یہ پیاسے ہیں ہومیوپیتھک کے لیے. یا کسی دوائی کی ضرورت پڑنی تو ہم نے امینی صاحب نے ہمارا فل ساتھ دیا، پورا ساتھ دیا. جو لوگ ہمیں بار بار سوال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ اگر اس پروگرام میں ہم سے وہ سوال کریں تو وہ ایک ہی سوال کئی ہزار بندوں تک جواب پہنچ جائے گا جو اس چیز کو پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلتھ انفلوئنسنگ ٹھیکے کی جانب سے ایک بار پھر ثاقب شراز اپنے معزز مہمانوں مکرم رانا سعید خان صاحب اور مکرم بختیار احمد امینی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ آج ایک اور مہمان شیخ عامر جمشید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کا تعلق بھی شعبہ ہومیوپیتھک سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم امینی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، آپ کئی سال سے رانا صاحب کے زیر سایہ رہے ہیں اور ان کی ٹیم کا ایک فعال رکن تھے. اب آپ ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہومیوپیتھ پریکٹس کر رہے ہیں. جی الحمدللہ مجھے یہ بڑا اعزاز ہے میرا کہ میں نے محترم رانا سعید صاحب کے ساتھ تقریباً 13-14 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. اور بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ہومیوپیتھک میں کے شعبے میں اگر کوئی لے کے آیا تو وہ رانا صاحب کی کافی اس میں کوشش تھی، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے بہت زیادہ مجھے اس بات پہ سپورٹ کیا اور پھر اپنے ساتھ بھی رکھا اور اپنے قریب رکھا. بہت کچھ سیکھا میں نے، انہوں نے بہت کچھ سکھایا اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے. یوں کہہ لیں کہ انہی کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں. باقی رہا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ظاہر ہے وہ کلاسز تھیں، وہ میں نے سنی ہوئی تھی، لیکن اس شعبے کے ساتھ میرا اتنا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. لیکن اس شعبے کے ساتھ لگاؤ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ رانا سعید صاحب نے اس طرح راغب کیا، اور آج اللہ کے فضل سے میں ان کے ساتھ بلکہ کہہ لیں کہ امینی صاحب کے ساتھ پوری ایک ٹیم ورک کے طور پر ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، آپ نے رانا صاحب کو بطور استاد کیسا پایا؟ میں نے بہت شفیق استاد پایا ان کو. میں ان کی بڑی مطلب یہ کہہ لیں کہ میں آگے آج امینی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ رانا صاحب ایک میرے صرف خالی بڑے بھائی بھی ہیں، اور انہوں نے جس شفقت کے ساتھ اس طریقے سے مجھے بعض دفعہ سمجھائی ہیں چیزیں، اس میں پیار بھی تھا، بعض جھڑکیاں بھی ان کی تھیں، وہ بھی پیار کی نظر میں تھی. میں نے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ان سے سمجھی ہے. اور ایسے ہی ہے جیسے ایک شفیق باپ یا ایک شفیق بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ جس طرح سمجھاتا ہے انہوں نے مجھے اسی طرح ساری چیزیں سمجھائی، اور اللہ کے فضل سے میں نے بہت فائدہ ان سے اٹھایا. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، آپ کا اور شیخ صاحب کا بڑا پرانا ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ شیخ صاحب کے بارے میں کیا مثلا کہ بات کرنا چاہیں گے ان کے متعلق؟ وہ بطور شاگرد کیسے تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں. دیکھیں جی، میں نے تو کوئی ایسا کمال نہیں کیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے سارا کچھ.
سب کچھ اللہ کے فضلوں سے انہوں نے خود ہی سیکھا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شعبے میں ان کو لے کے میں آیا تھا. یہ ایک محنتی انسان ہے, بڑی محنت سے یہ کام کرتے تھے اور کرنے والے ہیں, اور بڑی محنت انہوں نے کی ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے مطلب یہ تھے اپنے شیخ صاحب تھے, اور ایک ملک ہارون باور صاحب تھے, اور ایک انجم صاحب تھے. یہ تینوں دوست میری اور ملک ظفر صاحب تھے. یہ چاروں میری ٹیم کا حصہ تھے جب ہم بیت الفتوح میں کام کیا کرتے تھے. تو 200 250 150 بندے کو, پیشنٹ کو دیکھنا, پھر ان کی دوائیں بنانا, پھر ان کو لائن اپ کروانا, پھر ان سے پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا, یہ بہت بڑا کام تھا. اور یہ ان لوگوں نے, ان دوستوں نے بڑی اعلیٰ طریق سے یہ کام کو انجام دیا, اور اینڈ تک یہ میرے ساتھ رہے. ٹھیک ہے, میں استاد تو میں نہیں ہوں, استاد تو ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں, ہم نے سب کچھ انہی سے سیکھا ہے. تو ان کو تو صرف انہوں نے تو صرف مجھے دیکھ کے ہی سیکھا ہے, میں نے ان کو کچھ نہیں سکھایا, انہوں نے خود ہی سیکھا سارا کچھ. اتنے سال یہ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, تو میرے انداز کا ان کو پتا تھا میں کس کے لیے کون سی دوائی تجویز کرتا ہوں, بلکہ یہ میرے اشارے سمجھتے تھے. تو انہوں نے خود سیکھا, اپنے خداداد صلاحیت سے سیکھا, میں نے کچھ نہیں سکھایا, سب خدا کا فضل ہے. انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت سے سب کچھ سیکھا ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ کام کامیاب اپنی ڈسپینسری کر رہے ہیں الحمدللہ. مجھے فخر ہے ان پہ کہ انہوں نے مجھ سے سیکھ کے اور میری طرح ہی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. well done شیخ صاحب. جزاک اللہ. اچھا, جہاں تک میرا علم ہے امینی صاحب, آپ بھی شیخ صاحب کے ساتھ کچھ دوستانہ مراسم رکھتے ہیں, تو کچھ آپ بھی ہمیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ شیخ صاحب کے کس قسم کے دوستانہ مراسم ہیں ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ. یا شیخ صاحب ماشاءاللہ سے بہت نائس انسان ہے. میں ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بہت ہی زیادہ نائس اور بہت زیادہ با اخلاق رہی ہے. سارے وقت میں ان کی یہی خوبی تھی کہ پوری ٹیم کی, کہ انہوں نے کسی پیشنٹ کو ڈانٹا نہیں, اور بڑے تحمل سے, اگر پیشنٹ نے بار بار پوچھا ان سے تو بار بار ہی صحیح سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کو نہ سمجھ آ جائے. چاہے شیخ صاحب ہیں, ہارون صاحب ہیں, یا انجم صاحب تھے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی میں سمجھتا ہوں ہدایتی اور سرپرستی تھی جس پہ ان ٹیمز نے بڑی اعلیٰ درجے کی جو خدمات جماعت کے اندر دی. تو اس وجہ سے میری بہت خواہش تھی کہ میں رانا صاحب کی ٹیم میں کام کروں. تو جتنا بھی مجھے موقع مل سکا میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میں آج ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. اب شیخ صاحب یہ ہے کہ شیخ صاحب دوستی کا حق جانتے ہیں, اور ایک چھوٹی چھوٹی بنیادی باتوں کو بہت اچھی گہرائی سے جانتے ہیں, اور یہ ہومیوپیتھک کو سمجھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں. ان کو جب بھی کسی قسم کی بھی ضرورت پڑی ہے, یہ نہیں سوچا کہ بھئی مجھے کون علم دے رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. ہر یہ پیاسے ہیں ہومیوپیتھک کے لیے, اور دل و جان انہوں نے نشاور کر دیا, وقت اپنا انہوں نے ہومیوپیتھک کے لیے لگا دیا ہے. لگن ان کے اندر بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے پیشنٹس کو بڑے تحمل سے دیکھتے ہیں, بات سنتے ہیں, اور ان کے لیے دور دور سے دوائیاں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود دے کے آتے ہیں. بہرحال ان کی خوبیاں ایسی ہیں کہ میں آپ کا وقت بہت زیادہ لے لوں گا. تو ماشاءاللہ سے ہونہار ہیں ہماری ٹیم کا وہ, اور بہترین ایک ستون بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب و کامران فرمائے. آمین. اصل میں امینی صاحب ہماری ٹیم کا اس وقت بھی حصہ تھے, لیکن میں نے صرف ان لوگوں کے نام لیے جو ہمارے ساتھ ڈسپینسری میں کام کرتے تھے. یہ ہمارے اصل میں جب کبھی ہمیں کوئی دوائی نہ ملنی یا کسی دوائی کی ضرورت پڑنی تو ہم نے, امینی صاحب نے ہمارا فل ساتھ دیا, پورا ساتھ دیا. دوائیاں بنا کے یہ اکثر بیت الفتوح میں لایا کرتے تھے. بے شک. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کے مال و مال میں, نفوس میں برکت دے.
اسی آمین طرح محترم شیخ صاحب اور میری ساری ٹیم جو میرے ساتھ کام کرتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے بے شمار فضل فرمائے، آمین سب کے مال و نفوس میں برکت دے، آمین اولاد میں برکت دے، صحت میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، اور خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف چلیں، رانا صاحب جو ہمیں پچھلے دنوں کے اندر لوگوں کی طرف سے جو رسپانس ملے ہیں، بہت ہی اچھا پروگرام تھا رانا صاحب آپ کے لیے، کہ بہت اچھا پروگرام تھا، اللہ آپ کو جزا دے، آمین۔ میں بھی ہومیوپیتھی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور آگے ہے، جس طرح آپ ڈاکٹر بنے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ 3 کمنٹس تھے میرے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمن صاحبہ کے پاس اور بھی کمنٹس ہوں جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ دیتی رہے۔ سوری۔ کمنٹس تو مجھے بھی بہت ملے تھے اس پروگرام پہ، ہاں جی، لیکن چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارے اکٹھے کروں، میں آئندہ سے ویسے آپ کو بھیج دیا کروں گا۔ جزاک اللہ آپ کا۔ تو کیونکہ رانا صاحب اچھا ہوا اب آپ نے مجھے یہ بھی کمنٹ سے یاد آ گیا کہ ہم پہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا سوالات آ رہے ہیں کہ باقاعدگی سے کب کلاسز آپ سٹارٹ کریں گے۔ رانا صاحب کو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بار بار کہ رانا صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ رانا صاحب باقاعدگی سے کلاسز سٹارٹ کریں۔ دیکھیں جی، کلاسیں سٹارٹ کرنا یا پڑھانا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو میں کوشش کروں گا۔ میں ابھی تو میرا مطلب وقت کے اس طرح کا مسئلہ ہے کہ میرے، کیونکہ اگر کلاسیں لینی شروع کی تو پھر تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ویسے تو کسی کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن میں صرف یہی، اگر لوگ کسی پروگرام کو اپنے سوال جواب میں ڈھال لیں، جو پوچھنا ان سے ہم سے یہاں پوچھ لیا کریں، تو یہ بھی ان کے اضافے کا باعث بنے گا۔ بجائے لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پہ یا ادھر ادھر، وہ میسیجز کرنے کی بجائے وہ اپنے سوالات لکھ کے پروگرام میں دے دیا کریں، تو وہی سوال ایک بندے کے لیے وہی بندے 10 سنیں اور پوچھنا تو سب کو جواب مل جائے گا، پھر اکیلے کو جواب دینا نہیں پڑے گا۔ میں جی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا اس چیز کا کہ میں کب کلاسز شروع کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا کبھی۔ انشاءاللہ میں اپنے محترم امینی دوں گا، ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے کہ لوگوں کو باقاعدہ ہومیوپیتھی کی تعلیم شروع میں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ساتھ، تاکہ لوگ سیکھ سکیں۔ تو ویسے اگر لوگ ہمیں مطلب، پھر میں ایک بار کہتا ہوں، جو لوگ ہمیں بار بار سوال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ اگر اس پروگرام میں ہم سے وہ سوال کریں تو وہ ایک ہی سوال کئی ہزار بندوں تک جواب پہنچ جائے گا جو اس چیز کو پوچھنا چاہتے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے مثلاً کہتے ہیں جی کہ دوائی کتنی کھانی ہے، کتنی گولیاں کھانی ہیں، اس کے لیے سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کئی دفعہ بتایا کہ کوئی بھی دوائی کسی بھی صورت میں پوٹینسی میں ہو، 5 قطرے آپ اس کے لے سکتے، اگر مدر ٹنکچر میں ہے تو 10 یا 15 قطرے آپ، یا جیسے آپ کا معالج آپ کو بتائے۔ ہم ایک جنرلی عمومی بات کر رہے ہیں، عمومی طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کا معالج آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے 50 قطرے لینے ہیں تو آپ لیں، لیکن عمومی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے لوگ 3 دن میسج کرتے ہیں، جی دوائی کتنے قطرے لینے ہیں، کتنے گولیاں کھانی ہیں۔ آپ گولیاں 5 کھا لیں، آپ گولیاں 10 کھا لیں، آپ 15 کھا لیں، آپ نے منہ میٹھا کرنا ہے۔ ایک گولی ایک خوراک کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن میں عموماً 5 کہہ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ ہم نے دوائی کھائی۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی دوائی کتنی دیر کھانی ہے، تو اس کے لیے عرض ہے کہ دوائی آپ نے کتنی دیر کھانی ہے، یہ فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کو 1 ڈوز کی ضرورت ہے یا آپ کو 20 ڈوزوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے مثلاً اگر آپ کریٹیکس دوائی کھا رہے ہیں تو اس کو تو آپ نے باقاعدگی سے روزانہ کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی بھی دوائی پوٹینسی میں کھا رہے ہیں، اگر 200 پوٹینسی ہے تو ہفتے میں 2-3 خوراکیں کھا لیں، اس کی کافی ہوتی ہے۔
اگر آپ 30 میں کھا رہے ہیں دن، کوئی شروع میں کوئی زیادہ پرابلم ہے آپ کو، تو آپ 2-3 دفعہ 5 قطرے یا 5 گولیاں آپ کھا سکتے ہیں. مثلاً کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ دوائی پہ لکھا ہوا 5 قطرے اور 5 گولیاں، گولیاں تو آپ نے دے دی، قطرے تو آپ نے دیے نہیں. اس پہ 3 4 میسیجز آئیں گے. بھائی وہ لکھا ہوا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کو دوائی گولیوں میں ہے تو 5 گولیاں کھا لیں، اگر دوائی قطروں میں ہے تو 5 قطرے کھا پی لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جس پہ اتنے میسیجز آتے ہیں، اور اتنی بار میں بتا چکا ہوں، میں بتاتا ہوں، میرا کام ہے بتانا، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں پہ اس کو لکھ لیں اور ان کو نوٹ کر کے رکھ لیں کہ یہ دوائی ہے نیکسٹ امیکا 30 میں ہے، اس کے میں نے 5 قطرے دن میں 2-3 دفعہ لینے ہیں. اوکے، کوائٹ انف. ایمرجنسی میں خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، پیٹ درد ہو گئی یا کسی بھی درد کے لیے اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں، وقتی طور پہ آپ ہر 15-20 منٹ بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب افاقہ ہو جائے پھر دوبارہ اس کو آپ ریپیٹ اس طرح نہیں کرنا. پھر آپ نے وہی روٹین میں 2-3 دفعہ ویک میں یا 2-3 دفعہ ہفتے میں اس طرح اگر آپ دوائی کھائیں گے تو آپ کو، آپ کے جسم کو بھی سکون ملے گا، آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا. اندھا دھند دوائیں مت کھائیں. ہمارے لوگوں کو عادت ہے کہ اگر ان کو کسی بیماری کے لیے ایک دوا دی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بس ایک کوئی. تو یہ فیصلہ ایکچولی مالج نے کرنا ہے کہ اس نے آپ کو ایک دوا دینی ہے یا اس نے آپ کو 3 دوائیں دینی. تو اس لیے میرے سننے اور دیکھنے والوں، ہومیوپیتھی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت شفا ہے، بہت شفا ہے، بہت شفا ہے. اور سب سے بڑھ کر میرے آقا کی دعائیں اس کے ساتھ شامل. اور یہ آقا سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ آج کل لوگ مجھ سے بہت پرسوں کل کے پوچھ رہے ہیں، یہ جو حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی طرف سے وہ خط نیا آیا دوائیوں کے بارے میں، تو پوچھ رہے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہیے. تو میری ایسے سب لوگوں سے جنہوں نے پوچھا ہے، جنہوں نے نہیں پوچھا، جب بھی کوئی ہدایت خلیفۃ المسیح کی طرف سے آئے اس کو آمنا و صدق نہ کہنا چاہیے، اور بلا کسی چونگ چراں کے اس کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا ہو. پھر مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ ہمیں حضور کی طرف سے نسخہ آیا ہے تو اس کا یہ ٹھیک ہے. ارے بھائی، میرے آقا نے نسخہ بھیجا، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو نہ ہی مجھے کوئی اختیار ہے کہ اس کو میں ٹھیک کہوں یا غلط کہوں، نہ مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو چینج کروں. جو چیز میرے آقا نے بھیجی ہے، آپ نے لکھا ان کو، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے آپ کو دعا دی اور دوائی لکھ کے بھیجی، اور اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ اس کو میں چینج کر دوں. میں نہیں چینج کر سکتا. تیسری بات، آپ نے اگر حضور سے انور سے دوائی لی ہے، منگوائی ہے اس کا، تو اس کے بارے میں حضور کو ہی تحریر کیا کریں کہ حضور ہم نے یہ نسخہ ہم کھا رہے ہیں، ہم نے یہ فائدہ ہوا، یہ نہیں ہوا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ نسخہ کھایا تو اس کا فائدہ نہیں ہوا یا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں کیا بتا سکتا ہوں اب کیا کریں. اس لیے میں نہایت ادب کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں جو میری آواز سن رہے ہیں عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی بھی دوائی، کوئی نسخہ حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے منگوایا ہے تو اس کی رپورٹ انہی کو بھجوایا کریں اور اس کے بارے میں انہی سے پوچھا کریں، کیونکہ نہ ہی مجھے کوئی اختیار ہے، نہ انہوں نے مجھے کوئی اختیار دیا ہے، نہ ہی میرا خیال کسی اور ہمارے دوست کو اختیار ہے. یہ تو وہی لکھتے ہیں، ان کی ٹیم ہی لکھتی ہے، وہی جواب دے سکتی ہے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو مجھ سے روز پوچھی جاتی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو بتا دوں. جزاک اللہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ثاقب بھائی، چند چیز جو تدریسی کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، اس میں یہ ہے کہ تدریسی عمل تو شروع ہو گیا ہے. یہ جو آج ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑا سا یہ ایک درس دیا ہے، یہ بھی ایک ہومیوپیتھک کا اصول ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور میری طرف سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے پڑھا ہے وہ
آپ بھی پڑھیں، وہ ہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. آپ اپنی کتاب حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے پاس رکھیں. اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں یا اس میں جو بھی ریمیڈیز ہیں ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو علامات ہیں اپنے بدن کی یا جو کسی کی پیشنٹ کی علامات ہیں ان کو ان کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. اور دنیا میں سب سے بہترین کتاب یہ ہے، آسان ہے، سمجھنے میں آسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لنک حضور فرماتے ہیں ان کو بھی دیکھیں، پڑھیں، اور حضور کے لیکچر ہیں ان کو بغور مطالعہ کریں، ایک ایک لائن کو انڈر لائن کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ سمجھ نہ آئے تو ڈاکٹر صاحب کی خدمات آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، اسی سلسلے میں غرض ہے کہ ابھی بھی اگر ہمارے جو ناظرین ہیں اگر وہ ابھی بھی سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر تو خلیفۃ المسیح رابع کے جتنی کلاسز ہیں وہ سب وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ وہاں سے وہ ایزیلی وہاں سے وہ نکال کے سن سکتے ہیں. جس طرح ابھی امینی صاحب نے بھی فرمایا ہے، تو اس ہر کلاس کو اگر 2-3 دفعہ اگر سن لیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی کلاس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب میں اب اپنے سوالوں کی طرف آتا ہوں. میرا سوال آپ سے ہے، ڈسٹ الرجی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈسٹ الرجی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے. رانا صاحب لیکن جی ڈسٹ الرجی کے لیے میں نے جو تجربات کیے ہیں وہ اللہ کے فضل سے بڑے کامیاب ہیں، اور لوگوں کو ان دوائیوں سے بہت فائدہ ہوا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ الرجی کے لیے سب سے پہلے میں دوائی بیسیلائنم دیتا ہوں 1000 میں، 10,000 میں، یا چھوٹا بچہ ہے تو 200 میں. تو اس کی ایک ڈوز سے میں شروع کرتا ہوں، اور دوسری دوا جو میں دیتا ہوں وہ ہے پوتھوز. پوتھوز کیو میں بھی دیتا ہوں، کیو مینز مدر ٹنکچر، اور پوتھوز 3x میں بھی دیتا ہوں، پوتھوز 30 میں بھی دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈسٹ الرجی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اسے جو سانس میں رکتا ہے یا سانس تنگ ہوتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا امینی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ شہد کی افادیت کا آپ نے کافی ذکر کیا اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، تو کون سا شہد ہمیں یورپ میں، خاص طور پر یورپ اور UK میں رہنے والوں کو کھانا چاہیے؟ جی آپ نے بجا فرمایا کہ میں نے قرآن مجید ہی سے شہد کی تاثیر کے متعلق پڑھا تھا، اور میرا اعتقاد ہے کہ شہد نقصان نہیں دیتا. جب یہ وہ والے شہد نقصان دیتے ہیں جو آرٹیفیشلی طور پر بنائے جاتے ہیں یا جس میں مکس کیا جاتا ہے. اور شہد جو ہے پھولوں کا ایک رس ہوتا ہے، اور مختلف اوقات میں یہ پھول اگتے ہیں، تو مختلف اوقات میں مکھی جو ہے وہ رس چوستی ہے اور اس کو شہد بناتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ موسمی کھاؤ. تو جب شہد موسم کے حساب سے ہوگا تو اس موسم کے حساب سے شہد جو ہے کئی بیماریوں کا اینٹیڈوٹ ہے. تو لہٰذا شہد ہر موسم میں ہر حصے میں کھایا جاتا ہے اور کھانا چاہیے. رہی بات یہ کہ کون سا لینا چاہیے، تو کسی کمپنی کا تو میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے، مگر کوشش کریں کہ جس کے اوپر لکھا ہو کہ کم سے کم اس میں چینی مکس ہے یا اس میں گلوکوز یا ایسی چیزیں مکس ہیں، اس کو غور سے پڑھ لیں. تو وہ باقاعدہ اپنی وہ لکھتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ بھئی اس میں 80% شہد ہے، 20% اس میں چینی یا شیرہ ہے یا گلوکوز ہے، اس کو دیکھ لیجیے. خاص طور پر جو ایسی مارکیٹیں ہیں بڑی بڑی، ان کے اندر تو ورائٹیز ہوتی ہیں، ان کو پلیز ضرور چیک کریں. مہنگا دیکھ کر شاید نہ خریدیں، کیونکہ بعض مہنگے بھی اسی طرح کی جو ہے کوالٹی تیار کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مانوکا
ہونی مثلا یہ مانوکا ہونی یہ جو ہے یہ مانوکا کے بارے مانوکا ہنی آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ہنی ہے. یہ پہلے کسی زمانے میں آیا کرتا تھا، اس کے اندر انہوں نے کوئی فلیور یا کوئی اس کو نہیں چینج کیا تھا، کوئی موڈیفائڈ نہیں کیا تھا. کوئی چند عرصے سے میں اس کو فالو اپ کر رہا ہوں، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ چیزوں کو مکس کر دیا ہوا ہے اور ان کا فلیور بنانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہوئی ہے. تو میں اپنی طرف سے تو ریکمینڈ نہیں کروں گا. چونکہ اس میں مختلف نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، جو کسی نے بھیجا ہے کس میں مختلف نمبر لکھے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹ. ہاں جی، اس میں مختلف کوالٹیز ہیں، مختلف فلیورز ہیں. وہ ان کا اپنا بزنس ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، مختلف چیزیں اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ایڈورٹائز کرتے ہیں. مگر وہ جس طرح آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے کہ شہد خالص ہونا چاہیے، وہ یہ خالص شہد میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں. ٹھیک ہے. ویسے خالص شہد ملتا کہاں سے؟ خالص شہد آج کل یا تو بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا وغیرہ سے آپ لے لیتے ہیں. تو اس کو وہاں آپ خود جا کر اپنی چھوٹی بیری کا ہوتا ہے، کیکر کا ہوتا ہے، جو کیکر کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ ان کے ارد گرد پھول ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے شہد کی مکھیاں جو ہیں شہد جو رس چوز کر لے کے آتی ہیں اور اپنا اوپر بناتی ہیں. ایسی جگہ پہ بناتی ہیں جہاں دوسرے جانور کا پہنچ مشکل ہو. تو یہ کانٹے دار درختوں کا انتخاب کرتی ہیں. تو جس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیکر کا درخت کا شہد ہے، ایسا نہیں ہے، نہ کہ یہ بیری کا درخت ہے. تو بیری کا یہ ہے کہ وہ کانٹے دار ہے. یہ جھاڑی دار ایسے درختوں میں بناتی ہیں کہ جہاں سے ان کے شہد کو نقصان نہ پہنچے. اور ایک سوال اور ہے، شہد جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو شہد کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ شہد جو یہ اینٹی ڈوٹ ہے، کئی گلینڈ کے اوپر بیکٹیریا کو مارنے میں مدد کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں شہد کھایا ہے تو اس سے میری شوگر ہائی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں چینی ہے. دیکھیے کہ شہد کو کبھی بھی بیکٹیریا نہیں لگتا. اگر آپ 100 سال بھی باہر رکھتے ہیں تو یہ حنوط کیا جاتا تھا کسی زمانے میں ممیز کو، تو وہ شہد کے ساتھ کیا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ شہد کو بیکٹیریا نہیں لگتا. اگر ایک انسان جو ڈائبیٹک ہے اس کا پینکریاز کو جو ہے وہ بیکٹیریا لگا ہوا ہے یا اس کا پینکریاز سویلنگ کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ اس کے لیے طیب ہے. اگر اس کسی بھی پیشنٹ کو جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اگر اس کو کسی طرح نقصان ہو رہا ہے تو اس کو فوراً اس شہد کو روک کر کسی اور کے لیے چھوڑ دیں، مگر خود نہ لیں، کیونکہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. جو اصل والا اچھی حالت میں اور اوریجنل ہے وہ کبھی بھی ڈائبٹیز کو انکریز نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بائیو ملتا ہے شہد، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اوریجنل ہوتا ہے کہ اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے بائیو میں؟ دیکھیں کہ یہاں جو یورپ میں بہت زیادہ، اب یہ ہے کہ میں نے تو جتنی بھی ریسرچ کی ہے اس کے اندر تو سارے ہی ایسے ہیں جس کے اندر اسٹیبلائزر ڈالا گیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ یہ شہد کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، اسی لیے اس کے اندر اسٹیبلائزر ہے. شہد کے اندر اسٹیبلائزر کی ضرورت نہیں پڑتی. جو اوریجنل شہد ہیں ان کو خراب ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ یہ خود اینٹی بیکٹیریل ہے. تو جو بائیو بنائے جاتے ہیں یا دوسرے بنائے جاتے ہیں ان میں اسٹیبلائزر ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر پھر شیرہ بھی ہے، 10% ہے، 5% ہے، 90% کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے. اس میں ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ ڈالا جاتا ہے یا سٹرک ایسڈ ڈالا جاتا ہے جو اس کو اسٹیبلائز کرتا ہے. تو اس لیے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو شہد ہے نکلتا ہے یا اس جتے کو آپ نچوڑتے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح چھان لیں، کپڑے سے چھان لیں، جو کاٹن کا کپڑا ہے اس سے اس کے ایگ جو، کیونکہ ہم جب اترواتے ہیں تو ان کے کچھ پروٹین رہ جاتا ہے شہد کے اندر، تو اس کو اچھی طرح چھان لینا چاہیے کہ بھی کسی کو پروٹین الرجی نہ ہو. تو جن لوگوں کو پروٹین الرجی ہے، جیسے ڈسٹ الرجی آپ نے کہا تھا، ایسے لوگوں کو شاید تھوڑا سا اریٹیٹ کر سکتا ہے، پیشاب بہت تیزی سے لے کے آ سکتا ہے،
جسم پہ خارج کر سکتا ہے، مگر یہ اوریجنل ہی کر سکتا ہے اگر کسی کو پروٹین الرجی ہے تو۔ اگر کسی کو ایسا ہو تو وہ نیٹرم کارب 200 میں کھائے۔ جی بولے سر۔ یہ جو ایک یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ فارمنگ کی جاتی ہے اس کی، اس میں اور یہ دوسرے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کہ فارمنگ جو ہوتی ہے وہ 100% آپ کو شہد نہیں دیتے، اور اس سے میں وہ کیونکہ فارمنگ کرتے ہیں، اگر وہ 100% آپ کو دے دیں تو فارمنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 100% شہد ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ مکھیاں تو اپنا کام کرتی ہیں، بعض لوگ تو ان کے لیے شیرہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ شیرہ جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے پھر شہد میں اندر، مگر تو وہ رہے گا تو شیرہ۔ جو پھولوں کے ارد گرد اپنی فارمنگ کرتے ہیں وہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یورپ میں کوئی ایسی جگہ ہے یا کچھ ایسی دکانیں ہیں جہاں سے اصلی شہد مل سکے؟ یو کے میں یا جرمنی میں؟ ابھی تک تو میرے سامنے نہیں آئی۔ یہ ہے کہ میں دوستوں سے جو میرے ڈیلر ہیں جو مجھے پرووائڈ کرتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ لا کے دیتے ہیں، جب میں اپنی لیب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو اس میں بھی شیرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 100% ہے، ہم نے اتنا لیا ہے، تو اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا۔ کا مطلب اصلی شہد کھانے کے لیے پاکستان انڈیا جانا پڑے گا؟ جی کہ خود اتروا کے بندہ وہاں سے پھر وہ لے کے آئے یا کھائے وہاں پہ؟ جی نہیں، میں ترکی بھی جا سکتے ہیں، ترکی قریب پڑ جائے گا شاید تھوڑا سا۔ ترکی والے زیادہ بہادر ہیں وہ شیرہ ملانے میں۔ ہاں جی، ایک بچی کو نا بہت بری حالت ہوگی، وہ نا انہوں نے ترکی کی شاپ میں سے ہی ایک نا لیا تھا شہد، تو وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو اس کے جسم پہ وٹلائگو بن گیا، پھلبیری بن گئی۔ اچھا رانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے بیٹے کی نظر 11 ہے اور آنکھوں میں موتیا بھی ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ موتیا کے لیے تو زنکم سلف 200 میں ہفتے میں 2 بار کافی ہے، ہر تیسرے دن ایک خوراک، اور کلکیریا فلور 6x میں دن میں 3-4 دفعہ، اور اس کے ساتھ وٹامن اے 2 دفعہ دن میں۔ کچھ عرصہ کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل ٹھیک ہو جائے گا، موتیا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں مطلب کالا موتیا اور سفید موتیا، اس کے لیے بھی کوئی الگ الگ دوائیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی کالے موتیے کے لیے، ہاں جی، کالا موتیا اور سفید موتیا یہ 2 موتی ہیں۔ ایک میں تو یہ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ہم دیتے ہیں، اس میں آنکھ کا پریشر بہت بڑھ جاتا ہے کالے موتی میں غالباً، تو اس کی آنکھ کے پریشر کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچھ دوائیں ہم دیتے ہیں، لیکن اس کا تو اتنا مجھے وہ نہیں ہوا تجربہ، لیکن یہ سفید موتیا الگ فل سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفید موتیے کے لیے یہ دوائیں ہیں، سفید موتیے کے لیے کلکیریا فلور بہت اچھی دوا ہے، کوسٹیکم بہت اچھی دوا ہے۔ تو وہ کالے موتیے کے لیے تو فاسفورس میں دیتا ہوں، فاسفورس اور اوسمیم، تو وہ کچھ بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھتی ہے، لیکن وہ آنکھ کا پریشر بہت بڑھ جاتا ہے اس سے کالے موتیے میں۔ اس کی تفصیل زیادہ منی صاحب بتا سکیں گے آپ کو۔ جزاک اللہ۔ کالا موتیا اور سفید موتیا میں یہ ہے کہ یہ دونوں ہی بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں۔ ایک کا تعلق بلڈ پریشر کو نیچے رکھنے، مثلا کہ ایسی دوائیاں ہم کھاتے ہیں جو بلڈ پریشر کو نیچے رکھتے ہیں، مگر بلڈ کا سرکولیشن جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ سفید موتیا جو ہے اس کٹریکٹ کہتے ہیں، گلاکوما کہتے ہیں، بلیک جو کالا موتیا کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو سفید موتیا ہوتا ہے اس کی جھلی باہر سے گول سفید ہو جاتی ہے، اور کالی موتیا کا یہ ہوتا ہے کہ درمیان سے جھلی جو ہے کالی ہو جاتی ہے۔ دونوں کا تعلق خون کی سرکولیشن سے ہے۔ ایک کا تعلق خون کا دباؤ جو ہے وہ سر کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے کم ہو جاتا ہے۔
تو دونوں صورتوں میں پھر موتیا آنکھوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ خون کی یا تو پریشر بڑھ جانے کی صورت میں ہے اور دوسرا کم ہونے کی صورت میں ہے۔ ایسی صورتوں میں جب موتیا پڑتا ہے، سفید موتیا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ سرکولیشن دماغ کی طرف نہیں ہے، اور ڈاکٹر جو ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی جو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں اس میں بلڈ پریشر کے اس طرف کو نظر ہوتی ہے، بلڈ مثلا کہ جو دماغ کی طرف خون لے کے جا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ شریانیں جو ہوتی ہیں بلاک ہوتی ہیں دماغ کے پیچھے والے حصے سے، بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور ان کا بلڈ سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے تو بچے کا موتیا جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض میں یہ ہوتا ہے کالے موتیے میں ہے کہ ان کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے اور سر کی طرف محسوس ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی جو کالا موتیا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں فائسر سٹگما کسی زمانے میں ہم نے محسوس کیا تھا کہ فائسر سٹگما جو ہے وہ بلڈ جو کالا موتیا ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ اصل میں یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے یا 2 دن کی نہیں ہے کہ ہم کالے موتیے اور سفید موتیے کو یکدم اوور دا نائٹ کم کر دیں گے۔ ادھر سے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کو کالا موتیا ہو گیا، ہل مچ گئی ہے کہ ہم اس کو کم کر دیں گے، نہیں۔ اس کے لیے پھر سر کی طرف مساج وغیرہ ہے، اور اگر اس کی جو پیچھے نسیں ہیں ان کو کھولنا ہوتا ہے، نرو سسٹم کو ہم نے بحال کرنا ہوتا ہے کہ کہاں ہے، کس وجہ سے بلاکیج ہے، یعنی کہ یا تو ریشہ پڑ جانے کی وجہ سے بلاکیج آ جاتی ہے یا سوجن ہونے کی وجہ سے بلاکیج آ جاتی ہے، یہ والے حصے جو ہیں بلاک ہو جاتے ہیں، شولڈر بلاک ہو جاتے ہیں۔ اب انٹرنل بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے بھی بلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ ریزن ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو گلاؤکوما ہے تو صرف گلاؤکوما کی دوائیاں دیتے جائیں۔ اگر ان کو کیٹریکٹ یا سفید موتیے کا اگر ان کو بن گیا ہے تو وہ ایک دن میں اتنا زیادہ گلاؤکوما کیٹریکٹ نہیں بنتا، اس کے پیچھے کئی دنوں کی مسافت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو بچہ ہے یا بڑا ہے ان کو اپنا سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، ٹھنڈ سے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ سر کی طرف بلڈ کی سرکولیشن بہت کم ہوتی ہے، ایزیلی ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ اگر یہی بچہ اگر گرم ملکوں میں ہے تو ان کو یہ بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے، اور جو لوگ سرد ملکوں میں ہیں تو ان کو خوراک کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ بعض بچوں کو تیلی سوجنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض بچوں کو میٹھا کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے گلاکوما، اور شوقین شوق رکھتے ہیں کیونکہ بلاکیج ہو جاتی ہے، پریشر جو ہے نیچے کو رہتا ہے، تو اس لیے اس کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی رہتا ہے، دونوں میں ہائی رہتا ہے، مگر دونوں کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ سر کی طرف پوری طرح خون یا تو ہائی ہے یا پھر کم ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ امین صاحب۔ امین صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں سالن میں، کیا وہ صحیح ہے کہ کیا فریج سے دہی نکال کر سالن میں ڈالنا ٹھیک ہے؟ دہی کا استعمال یہ ہے کہ دہی تو پہلے آنا، دہی کا پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ دہی ہے کیا چیز، دہی کرتا ہے کیا ہے۔ دہی ایک خمیر ہے، دودھ کا خمیر ہے، یعنی کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا اور تر ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو بچے ہیں جو یہ پتلے دبلے ہیں، ان کے پانی جسم میں سٹور نہیں ہو پا رہا اور بھاگتے دوڑتے ہیں، ان کو میں دہی ریکمنڈ کرتا ہوں، میٹھا بھی نمکین بھی، جو کیونکہ یہ پانی جسم میں پانی سٹور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور ایسے افراد جو اپنے وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور دہی کا استعمال کرنے ہیں، یہ آئیڈیا درست نہیں ہے کیونکہ یہ گلینڈز کو فلیپی کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو پروسٹیٹ کینسر ہے یا لیکیمیا ہے ان کو دہی یا دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ٹھنڈا دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ملک شیک نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی لوگ روٹین کے ساتھ سالن میں دہی ڈال کر پکا رہے ہیں تو ان کو اپنا دیکھنا ہوگا کہ موسم باہر کون سا ہے۔ اگر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو ضرور دہی سالن میں پکائیے۔ اگر آپ نے سبزیاں پکا لی ہیں اور اس میں بھی دہی ڈال رہے ہیں تو
سوچنا پڑے گا. تمام اکثر سبزیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ٹھنڈی اور تر ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں دہی اور ڈال دیں گے تو وہ بھی سرد اور تر ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے ایسے افراد جو شوقیہ طور پر روزانہ دہی کھاتے ہیں ان کو ڈائبٹیز بھی دہی سے ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ میں دہی کے خلاف نہیں، موقع محل کے خلاف ہوں. کہ بھئی ہمارا یہ ملک جو ہے، یہ جو ٹھنڈے ممالک ہیں، اس میں بے شمار لوگ جو ہیں دہی عادتاً کھاتے ہیں، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے گلینڈز خشک ہو چکے ہیں تو آپ دہی کھائیے. اگر آپ کے گلینڈز وزنی ہیں، ایسی خواتین جو ہیوی بلیڈنگ کرتی ہیں ان کو دہی کے قریب نہیں جانا چاہیے. جن بچیوں کو بلیڈنگ نہیں ہوتی ان کو دہی کھانا چاہیے. تو ایسا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم نے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دہی ہم ہر صورت میں منع کر دیں گے. یہ ہے کہ دیکھ کے کھائیے کب کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، سالن کب پکانا ہے، کون سا سالن پکا رہی ہیں. تو اگر آپ نے کوئی ایسا سالن بنایا ہے جیسے قورمے کی صورت میں بنایا ہے، کیونکہ اس میں قورمے میں زیادہ تر گوشت ہوتا ہے، اس میں کوئی سالن میں وہ اس میں کوئی ایسا سبزی وغیرہ نہیں ڈالتی، اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک، جزاکم اللہ. رانا صاحب، اکثر بڑی عمر کے لوگوں کو اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بھی نس پر نس چڑھ جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات اور اس کا علاج بھی ضرور بتائیے. عموماً بچوں کو یا بڑوں کو رات کو سوئے ہوئے ٹانگ کے مسل کھنچ جاتے ہیں اور وہ چیخ کے اٹھتے ہیں. اتنی سخت درد ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بھی ہوتی تھی کسی زمانے میں، مجھے اس لیے پتہ ہے. لیکن جس زمانے میں مجھے ہوتی تھی یا ہوئی تھی، کئی دفعہ ہوتی تھی، تو پھر حضور رحم اللہ تعالیٰ نے سے میں نے دوائی پوچھی تھی اس کی، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی دوائی ہوتی ہے کیوپرومیٹیلیکم. تو انہوں نے نسخہ بتایا تھا کیوپرومیٹ، میگفاس اور کلکیریا فاس ملا کے 30 میں، کڑاؤ کے لیے نا، کڑاؤ ہو جاتا ہے نا ٹانگ میں، تو وہ آپ بھی کھائیں. کیوپرومیٹیلیکم 30 میں، میگفاس 30 میں اور کیلکیریا فاس 30 میں. لیکن میں نے کیوپرومیٹ اکیلی بھی دے کے دیکھی، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. 30 یا 200 2-3 خوراکیں ہفتے میں کھا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں نس پہ نس نہیں چڑھے گی، اب بچہ ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو. ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا رانا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، اس کے لیے کون سی ہومیوپیتھک دوائی لینی چاہیے؟ لیکن جی بار بار پیشاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے بے شمار دوائیں ہیں. سب سے بہترین دوائی تو اس کے لیے ہے، عموماً اگر آپ کا وہ نرو سسٹم لوز ہو گیا تو اس کے لیے سب سے اچھی دوا کوسٹیکم ہے. کوسٹیکم لے کے دیکھیں آپ. اگر کوسٹیکم سے آپ کو فرق نہیں پڑتا پھر ایکویزیٹم ایک دوا ہے، وہ لے کے دیکھیں. تو ان دونوں دواؤں سے پڑنا چاہیے فرق. پھر اسٹیفی سیگریا بھی ہے، مطلب یہ تینوں دوائیں ملا کے بھی آپ لے سکتے ہیں، ایکویزیٹم، کوسٹیکم اور اسٹیفی سیگریا 200 میں یا 30 میں ملا کے لیں. لیکن اگر آپ سنگل دوائی لیں تو آپ سب سے پہلے کوسٹیکم لیں. کوسٹیکم 2-3 دن لیں، 200 کے 2 خوراکیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا ٹھیک. رانا صاحب، کیا ہومیوپیتھی کتاب پڑھ کر ہم خود بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں یا احتیاطاً کسی ہومیوپیتھ سے مشورہ لے لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، حضور رحم اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کتاب لکھنے کا کہ لوگ کتاب پڑھ کے اپنا علاج خود کریں، خود ہومیوپیتھی سیکھیں اور اپنا علاج خود کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا آپ کو ایک دوائی میں اپنا 70-80% آپ کی علامات نظر آ رہی ہیں تو آپ وہ دوائی ضرور کھائیں، لیکن کھائیں 30 میں. ایک ہفتہ کھا کے دیکھیں گے آپ کو کتنا فرق پڑا ہے. اگر آپ کو کافی افاقہ نظر آئے تو پھر ہفتہ آپ ایک اور کھا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی گمبھیر نقصان ہے، مطلب گمبھیر کو مسئلہ ہے تو جس کا آپ کو نہیں پتا، تو اس میں پھر آپ کو خود رسک نہیں لینا چاہیے، پھر آپ کو کسی ہومیوپیتھ سے رابطہ کرنا چاہیے. ٹھیک، تو آپ کو اللہ آپ کا.
میں ایک سوال امینی صاحب سے کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے چونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہوا ہے. امینی صاحب, گھر میں بنی ہوئی املی اور گھریلو آلو بخارا چٹنی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ لکھا لکھا بس اس بات دیکھیں کہ املی اور آلو بخارا اول تو آپ نا گھر میں تو پیدا نہیں کر سکتے, نہ ہی اس ملک میں پیدا کر سکتے ہیں. اس کی تاثیر ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے, املی کی بھی اور آلو بخارا کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آلو بخارا بہت ٹھنڈا اور تر ہوتا ہے. تر تو نہیں ہوتا, یہ خشک ہوتا ہے. جب اس کو آپ پکا لیتے ہیں تو یہ تمام گلینڈولر جو گلینڈز ہوتے ہیں ان کو یہ سویلنگ کر دیتا ہے, ٹینڈر کر دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے. اور جو اس کے لیے پھر ہمیں دھوپ کی سخت ضرورت پڑتی ہے, یعنی کہ یہاں دھوپ پڑتی نہیں ہے, تو ہم اگر املی اور آلو بخارا کھائیں گے تو تمام گلینڈز جو ہیں سوج جائیں گے. یعنی کہ یہ تمام اینڈوکرائن گلینڈز سے متعلق میں بات کر رہا ہوں. اس میں کان کے گلینڈ سوج جائیں گے, لمف نوڈ سوج جائیں گے, ایڈینائڈ سوج جائیں گے, سینے کے گلینڈز, عورتوں کے جو گلینڈز ہوتے ہیں پستان وغیرہ وہ سوج جائیں گے, اور مردوں کے جو کچھ پروسٹیٹ ہے وہ سوج جائے گا, ٹیسٹس سوج جائیں گے. یہ اس سے تعلق ہوتا ہے کہ بھی مردوں کو تو یہ کھانے نہیں چاہیے. عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہاں سورج کی روشنی ہونا بہت ضروری ہے اگر وہاں کھانا چاہیں تو. یہ دیکھیے کہ برصغیر میں بھی یہ بہت زیادہ پانی پوری وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں آلو بخارا اور املی. وہاں گرمیوں کے دنوں میں ہوتا ہے تو وہ آپ کھا سکیں گے. مگر یورپ کے حساب سے یہ ایک قسم کا زہر ہے, کیونکہ اکثر بچے انیمک ہوتے ہیں, سورج کی روشنی ہوتی نہیں ہے, وٹامن ڈی پہلے ہی لوگوں کا اندر بہت کم ہے. تو میں ریکمنڈ کسی کو بھی نہیں کروں گا کہ وہ گھر میں املی اور آلو بخارا رکھے. بے شمار میری ایسے پیشنٹس ہیں جو املی اور آلو بخارا یوز کیا ہے, انہوں نے اپنی اووریز اور یوٹرس نکلوا دیے. اگر یہ نقصان بہت زیادہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ بھی یہ کسی کیونکہ یہ خواتین ہی اپنے کھانوں میں استعمال زیادہ کرتی ہیں, اور کسی حد تک برصغیر میں اس کا علاج کیا جاتا تھا. املی سے بعض لوگوں کی قبض درست کی جاتی تھی, آلو بخارا سے بھی قبض ٹھیک کی جاتی تھی. مگر یہ ہے کہ یورپ میں اس کے ساتھ علاج کرنا انتہائی خطرناک ہے. یہ گلٹیاں جسم پہ بن جاتی ہیں, لائپوما کی صورت میں بن جاتا ہے, اس میں پس پڑ جاتی ہے, اور ڈاکٹر پھر ان کا جو بایوپسی کرتے ہیں تو اس میں کینسر کے وائرس نکل آتے ہیں, پھر کیمو تھراپی کرنا ہے, اس سے پھر مزید بیماریاں کھل جاتی ہیں. لہٰذا تمام کھٹی چیزیں یورپ میں انتہائی خطرناک ہیں. امینی صاحب, اگلے پروگرام, آج تو کافی ٹائم ہو گیا, اگلے پروگرام میں آپ نے گلقند کے بارے میں بتانا ہے. یہ ضرور, گلقند کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتائیں. یہ گلقند کس فائدے کے لیے اور اس کو کیسے کھانا چاہیے, تو اس کے بارے میں آپ نیکسٹ پروگرام میں پلیز ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو اس کا علم عطا فرمائیں. جی ضرور, 100% انشاءاللہ. اور کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہاں جی, وہ طریقہ بھی بتا دوں گا کہ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ اچھا اور خالص بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, لاسٹ ٹائم پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ مجھے ادھر پھر میسج آ رہے ہیں بار بار کہ میں رانا صاحب سے پھر ریکویسٹ کروں کہ باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں. اینڈ میں رانا صاحب, لاسٹ ہماری جو ویڈیو تھی اس میں آپ بتانے لگے تھے چینلز کا نام, میرے خیال سے میں نے دیکھا تھا وائس آف جرمنی ہے جہاں پہ رانا صاحب منڈے کو بیٹھتے ہیں. رانا صاحب اس کے بارے میں بھی اگر آپ بتانا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ لوگ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کریں. بالکل جی, میں آپ سے نہایت ادب سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو, یہ جو ہم خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, یہ ہم تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کا بھی ایک کام ہے. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ صرف اس کو دیکھ کے اس کو بند نہ کر دیں, اس کو دیکھ کے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. شاید آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو ان دواؤں کی, لیکن جس کو آپ شیئر کریں گے شاید اس کو ضرورت پڑ جائے ان دواؤں کی. تو اس لیے نہایت ادب سے
میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. جتنا شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، کیونکہ ہم دیکھیں آپ کو یہ جو ہم دوائیں بتا رہے ہیں، انہی دواؤں کے حصول کے لیے آپ کو لمبا عرصہ ڈاکٹروں کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو فیس دینی پڑتی ہے، پھر وہ آپ کو جا کے 1-2 نسخے بتاتا ہے یا دوائی دیتا ہے. ہم آپ کو گھر بیٹھے یہ نسخے دے رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ یہ دوائی کہیں سے بھی لے لیں، کہیں سے منگوا لیں. ہم دوائیاں نہیں بیچ رہے، ہم صرف بتا رہے ہیں دنیا کو کہ آپ کو جہاں سے یہ ملتی ہیں دوائیں آپ لیں اور اپنا علاج کریں. تو اس لیے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جڑیں اور اس کو شیئر کریں. جتنا آپ شیئر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں اتنے درجات بلند کرتا جائے گا. تو یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی نیکی ہے، کوئی کسی کی چھوٹی یا بڑی نیکی کو بھی، اور حقیر ترین نیکی اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو خدا تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ مل کر اس فیض کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کا اور انسانیت کا بھلا ہو سکے. میں جو دوسرے چینل پہ آتا ہوں وہ ہے VOG وائس آف جرمنی، جو منڈے کو 4 بجے وہ لائیو آتا ہے، اسی طرح یہ فرائیڈے کو یہ لائیو آتا ہے. اور سب سے میری درخواست، آپ بجائے واٹس ایپ پہ میسیجز کرنے کے آپ اپنے سوالات ہمیں یہاں بھیجیں. ہمیں یہ 1 گھنٹے تک بھی لے جانا پڑا پروگرام ہم لے جائیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تو یہ میری درخواست ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین، میں اپنے معزز مہمانوں مکرم رانا سعید خان صاحب، مکرم شیخ عامر جمشید صاحب اور مکرم بختیار احمد امین صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز کمنٹس میں بھی کچھ لکھیں تاکہ ہمارے جو ایڈمنس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں ان کو آپ سے مزید آئیڈیاز ملے کہ وہ اس کو کس طرح بہتر بنائیں. جزاکم اللہ و حسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.